سوئٹزرلینڈ دنیا کے صاف ستھرے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کو پانی سے لے کر ہوا اور سڑک سے لے کر گلی تک کسی جگہ گندگی نظر نہیں آتی۔ میں ایک بار لوئزن لیک کے ساتھ ساتھ کسی گاؤں سے گزر رہا تھا۔ میں نے ندی کے کنارے بیٹھ کر کیلا کھایا اور چھلکا ندی میں پھینک دیا۔ سامنے بالکونی میں ایک بزرگ خاتون بیٹھ کر سلائیوں سے سویٹر بن رہی تھی۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور چلا کر بولی، پلیز میرا چرچ گندا نہ کریں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میڈم یہاں تو کوئی چرچ نہیں۔ خاتون نے سلائی سے ندی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ندی میرا چرچ ہے۔ میں نے کہا، لیکن کیلے کا چھلکا تو آرگینک اور قدرتی ہوتا ہے، اس سے پانی آلودہ نہیں ہوتا۔ اس نے غصے سے پوچھا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، اسلام۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، کیا تم کعبے میں کیلے کا چھلکا پھینکو گے؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ ماحول ہمارا مذہب اور سوئٹزرلینڈ کی ندیاں، دریا، جھیلیں اور جنگل ہمارے کعبے ہیں۔ ہم کسی کو انہیں گندا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں نے اس سے معذرت کی اور باقی چھلکے لفافے میں رکھ کر ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ مجھے اس دن سوئٹزرلینڈ کی صفائی اور خوبصورتی کی وجہ معلوم ہوئی۔ سوئس لوگ ماحولیات کو مذہب کا درجہ دیتے ہیں اور اپنے جنگلوں اور ندی نالوں کو عبادت گاہیں سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ خود گند ڈالتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو گند ڈالنے دیتے ہیں۔ مجھے میرے ایک دوست ڈاکٹر معاذ نے چند ماہ قبل بہت دلچسپ بات بتائی۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO میں کام کرتے ہیں اور جنیوا میں رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 1830 میں جرمنی کو بڑے پیمانے پر لکڑی درکار تھی۔ یہ افریقہ اور روس سے لکڑی امپورٹ کرتے تھے۔ جرمن حکومت نے سوچا کہ ہمیں یہ لکڑی مہنگی پڑتی ہے، لہٰذا ہم کیوں نہ یہ سوئٹزرلینڈ سے منگوا لیں۔ جرمنوں نے سوئس حکومت سے رابطہ کیا اور سوئس گورنمنٹ فوراً مان گئی۔ جرمن آئے اور دھڑا دھڑ جنگل کاٹنے لگے۔ اس کے نتیجے میں چند سال بعد سوئٹزرلینڈ میں برف پڑنا بند ہو گئی۔ لوگ حیران ہو گئے۔ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اس کی وجہ جنگلوں کی کٹائی ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سوئٹزرلینڈ مکمل ویران اور بنجر ہو جائے گا۔ چنانچہ سوئس مشاہیر اور سیاستدان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 1843 میں دی سوئس فارسٹری سوسائٹی کی بنیاد رکھ دی۔ سوسائٹی نے ماحولیات کی بقا کے لیے فارمولہ بنایا، لابنگ کی اور حکومت کو 1874 میں آئین میں آرٹیکل 24 شامل کرنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں ماحولیات کو مذہب کی حیثیت حاصل ہو گئی اور درخت کاٹنا، پانی گندا کرنا، قدرتی آبی گزرگاہوں کا راستہ روکنا، کنکریٹ کی عمارتیں بنانا اور ماحول میں سیوریج کا پانی اور گندگی شامل کرنا گناہ بن گیا۔ آپ اس قوم کا کمال دیکھیے کہ 1874 سے لے کر 2024 تک اس قانون میں ذرا برابر نرمی نہیں کی گئی۔ 1978 میں آرٹیکل 24 میں تبدیلی ہوئی، لیکن یہ تبدیلی نرمی نہیں تھی، قانون کو مزید سخت کر دیا گیا تھا اور اس میں کوڑا کرکٹ، شور شرابہ، گاڑیوں کی مینٹیننس اور ہوائی جہازوں کو بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس میں اپارٹمنٹس کی عمارتوں میں رات کے وقت واش روم کا فلش نہیں چلایا جا سکتا۔ ہائی ویز بھی رات کے وقت ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور رات کے وقت جہازوں کی آمد و رفت بھی معطل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان سے لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اور یہ بھی ماحولیات کی خرابی سمجھی جاتی ہے۔ سوئس لوگ مانتے ہیں آج اگر ہمارے ملک کا شمار دنیا کے صاف ترین ملکوں میں ہوتا ہے اور ہم اسموگ سے بچے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ 1843 کی دی سوئس فارسٹری سوسائٹی اور آرٹیکل 24 پر عمل درآمد ہے۔ ہم اگر اس وقت فضائی آلودگی کنٹرول نہ کرتے تو آج ہم بھی دلی اور لاہور ہوتے۔ آپ اب دوسری مثال بھی ملاحظہ کیجیے۔ لندن میں 5 دسمبر 1952 کی شام کے وقت فوگ یعنی دھند آئی تو لوگوں نے اسے معمولی واقعہ سمجھا۔ یورپ میں ہر سال سردی میں دھند آتی رہتی ہے، جس میں عملاً شہری زندگی منجمد ہو کر رہ جاتی ہے۔ لندن کے لوگوں نے اس دھند کو بھی روٹین سمجھا، لیکن رات کے وقت دھند کالی سیاہ تار کول بن گئی۔ یہ جسم کے جس حصے کو چھوتی تھی وہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو گیا اور یہ شدید سردی کے باوجود کھڑکیاں دروازے کھولنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے گھر سیاہ دھند سے بھر گئے۔
لوگوں نے کھانسنا شروع کر دیا، ہسپتالوں کے فون بجنا شروع ہو گئے اور پورے لندن میں ایمبولینسز کے سائرن کی آوازیں آنے لگیں۔ رات 10 بجے ہسپتالوں کے ایمرجنسی رومز بھر گئے اور لندن کا ہیلتھ سسٹم چوک ہو گیا۔ وہ رات لوگوں نے جاگ کر گزاری۔ لوگوں کا خیال تھا کہ صبح صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن صبح حالات مزید خراب ہو گئے۔ سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا، حد نگاہ صفر ہو گئی تھی۔ لوگ سڑکوں پر نکلتے تھے تو ہاتھ میں ٹارچ یا لالٹین اٹھا کر نکلتے تھے۔ ٹریفک، ریلوے اور ایئر لائنز بند ہو چکی تھیں، کاروبار حیات بھی معطل ہو گیا۔ یہ سلسلہ 5 دن جاری رہا۔ لندن کی تاریخ میں ان 5 دنوں کو ڈارک آورز کہا جاتا ہے۔ ان سیاہ دنوں میں 15,000 لوگ انتقال کر گئے، جبکہ 1.25 لاکھ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ ہسپتالوں کی حالت یہ تھی کہ مردے اور مریض دونوں ایک بیڈ پر پڑے تھے اور ڈاکٹر اور نرسیں کوریڈور میں بے ہوش اور نیم مردہ حالت میں گرے ہوئے تھے۔ 5 دن بعد بارش ہوئی تو حکومت نے ریسرچ شروع کی۔ پتہ چلا کہ کوئلے کے پاور پلانٹس، بے ہنگم انڈسٹری، دھواں پھینکنے والی گاڑیاں، بے تحاشا تعمیرات، جنگلوں کی کٹائی اور اندھا دھند آبادی کی وجہ سے لندن کی فضا آلودہ ہو چکی تھی۔ نومبر میں سردی شروع ہوئی تو لوگوں نے گھر گرم کرنے کے لیے انگیٹھیاں جلا لیں۔ اس زمانے میں گھروں میں پتھر کا کوئلہ جلایا جاتا تھا۔ یہ دھواں اوپر اٹھا، فضائی آلودگی میں شامل ہوا اور جب دھند آئی تو اس نے پاؤڈر بن کر پورے شہر کو حصار میں لے لیا۔ حصار نے تازہ ہوا بند کر دی اور سورج کا راستہ بھی روک لیا۔ درخت آکسیجن کا سب سے بڑا سورس ہوتے ہیں اور درختوں کو آکسیجن پیدا کرنے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ لندن میں جب سورج غائب ہوا تو آکسیجن کی سپلائی 1/4 رہ گئی، چنانچہ پورا شہر بیمار ہو گیا۔ برطانوی میڈیا نے اس بحران کو سموگ یعنی سموک اور فوگ کا مجموعہ کا نام دیا اور اسے ہٹلر سے زیادہ لندن کا دشمن قرار دیا۔ حکومت کے پاس اب 2 آپشن تھے، یہ حالات کو جوں کا توں رہنے دیتی اور اگلے برس ہلاکتوں کی تعداد دگنی ہو جاتی، جس کے بعد امیر لوگ لندن چھوڑنا شروع کر دیتے اور یوں 10-20 سال میں لندن ویران ہو جاتا، یا پھر حکومت سموگ کا کوئی مستقل اور دیر پا حل تلاش کرتی۔ حکومت نے دوسرا آپشن لیا۔ اس نے سموگ فری لندن پالیسی بنانا شروع کر دی۔ پالیسی کو 4 سال لگے۔ اس میں ہر قسم کے ماہر کی رائے لی گئی اور یوں ایک ایسی سالڈ پالیسی بنائی گئی جس کے بعد سموگ کا راستہ ہمیشہ کے لیے رک سکتا تھا۔ برطانیہ نے اس پالیسی کی بنیاد پر 1956 عیسوی میں کلین ایئر ایکٹ پاس کیا اور اس کے بعد لندن کو ہمیشہ کے لیے سموگ فری کر دیا۔ برطانیہ نے کیا کیا؟ برطانوی حکومت نے گھروں، ریسٹورانوں اور فیکٹریوں میں کوئلہ جلانے پر پابندی لگا دی۔ فیکٹریوں میں دھواں ختم کرنے کے سسٹم لگائے۔ تمام پانی اور دھواں پھیلانے والی گاڑیاں بند کر دیں اور گاڑیوں کی مینٹیننس کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ لندن میں 1956 عیسوی کے بعد کوئی گاڑی مینٹیننس سرٹیفکیٹ کے بغیر سڑک پر نہیں آ سکی۔ دھواں پھیلانے والے بھٹے ختم کر دیے گئے، ہیٹنگ سسٹم گیس اور بجلی پر شفٹ کر دیے گئے، عمارتوں کو گرم رکھنے کے لیے انسولیشن لازم قرار دے دی گئی، باغات اور پارکس کی تعداد اور زرعی رقبے میں اضافہ کر دیا گیا، درخت کاٹنے کو قتل کے برابر جرم قرار دے دیا گیا، زرعی علاقے طے کیے اور پھر اس میں کسی بھی قسم کی تعمیرات پر پابندی لگا دی گئی، سیوریج سسٹم کے SOPs بنوائے اور ان کی خلاف ورزی کو جرم قرار دے دیا گیا، کوڑا اور فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی لگا دی گئی اور ڈیزل انجن کی گاڑیاں مہنگی اور پٹرول اور ہائی آکٹین کی گاڑیاں سستی کر دی گئیں، سڑکوں کا سائز چھوٹا کر دیا گیا اور پارک فیسز بڑھا دی گئیں، جس کی وجہ سے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ اور پیدل چلنے پر مجبور ہو گئے، اور بڑے شہر میں پراپرٹی ٹیکس بڑھا کر لوگوں کو دیہات اور کم آبادی کے شہروں میں رہائش پر مجبور کر دیا گیا۔ ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ لندن بلکہ پورا برطانیہ سموگ فری ہو گیا۔ آپ آج لندن جائیں، آپ کو سردیوں میں وہاں فوگ تو ملے گی لیکن سموگ کسی جگہ دکھائی نہیں دے گی۔ اور ہم اب تیسری مثال کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔
اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔